ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 149 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدانہ سرگرمیوں کی تفصیل سنی تھی کہ کس طرح انہوں نے مختلف ہم خیال قوتوں سے معاہدے کیے تاکہ امن و امان کی فضا بنے اور دین کے نفاذ کا کام احسن طریقے سے چلتا رہے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، نقیبوں کے تصور کے ساتھ مدینے کے لیے جو تنظیمی ہیئت تشکیل دی گئی وہ فقط مذہبی نہ تھی بلکہ سیاسی و انقلابی تھی۔ ایسے ہیئت کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ جلد از جلد پہلا موقع ملتے ہی ریاست کی شکل اختیار کرے۔ عالم واقع میں ہوا بھی یہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے چند ماہ بعد اسلامی ریاست کی نیو ڈال دی گئی۔ گویا اسلام ابتدائی دعوت کا دور پورا کر کے سیاسی تعمیر کے دور میں داخل ہوئی تو معاہدے کے ذریعے داخل ہوئی، نہ کہ جنگی قوت کا استعمال کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلنے والی تحریک اسلام کی تاریخ میں دوسرا عظیم ترین معاہدہ وہ ہے جس پر مدینے کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ شاید دنیا بھر کی تاریخ میں مجرد کسی ایک ریاست کا قیام بھی بغیر تھوڑی بہت قوت استعمال کیے نہیں ہوا ہوگا، کجا کہ معاملہ ایک نظریاتی ریاست کا ہو جس کے اساسی نظریے نے ماحول میں ہلچل مچا دی ہو، پھر اس کا قیام ایک اجنبی ماحول میں اور گوناگوں عناصر کے تعاون سے عمل میں آئے۔ اس دستوری معاہدہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ مہارت کی کیسی مثال پیش کرتا ہے جس کا کہیں جواب نہیں۔ اس معاہدے کے فریقوں کو دیکھیے تو ان میں مہاجرین شامل ہیں، انصار کے دو بڑے قبائل اوس و خزرج کے مسلم افراد شامل ہیں، ان کے مشرک اور یہودی افراد شامل ہیں، یہود کے متعدد قبائل شامل ہیں، درا حال یہ کہ ان میں باہمی چپقلش موجود تھی۔ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننھالی تعلقات کی وجہ سے مدینے کو بچپن سے جانتے تھے کیونکہ وہاں رہ چکے تھے۔ پھر بحیثیت داعی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی کے آخری 2-3 برس میں مدینے سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد وہاں کے مخصوص حالات پر سیاسی نقطۂ نظر سے اچھی طرح کاوش کی تھی، اور ہجرت کے بعد مدینہ آ کر تو براہ راست وہاں کی جملہ عناصر کے باہمی معاملات کا فہم حاصل کر لیا تھا۔ مدینے کی کل آبادی اس وقت اندازاً 5000 رہی ہوگی، اور اس تعداد میں تقریباً نصف یہودی تھے۔ اس ساری آبادی میں مہاجرین اور انصار کو ملا کر مسلم گروہ کی تعداد زیادہ سے زیادہ 500 ہوگی۔ اسی فعال، بیدار اور منظم اقلیت کے بل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 کی آبادی کو اپنی قیادت کے حلقے میں لے لیا۔ انصار کے دونوں قبیلے جو 12 ضمنی قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ایک تاریخ آویزش یا یوں کہا جائے کہ ہسٹری آف ہاسٹیلیٹیز رکھتے تھے، اور عام آبادی بھی تصادم در تصادم کے چکر سے تھکی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیشہ کچھ عرب اور کچھ یہودی ایک طرف اور کچھ عرب اور یہودی دوسری طرف ہو کر جنگ و جدل میں پڑے رہتے تھے۔ اب امن کی پیاس موجود تھی، اس مقصد سے ایک تعمیری قیادت کی طلب کار فرما تھی۔ کچھ ہی مدت پہلے قیادت کا خلا پر کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی کی تاجپوشی کی تیاریاں شروع بھی ہو چکی تھی، لیکن یکایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تعارف حاصل ہو جانے پر انصار ادھر متوجہ ہو گئے۔ خود یہودیوں کا حال بھی یہ تھا کہ ان کے 2 بڑے گروہ جو داخلی طور پر 10 قبیلوں میں منقسم تھے، باہم دیگر حریف تھے، اور ایک غیر نسل اور غیر علاقے میں انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں مٹ مٹا نہ جائیں۔ پھر جب یکایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا اور ان کے ساتھ حلیفانہ روابط یہودیوں سے ٹوٹنے لگے تو اس وقت یہودیوں نے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس کی۔
اس صورت حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے حق میں وحی الہی کے تحت تالیف قلوب کرنے، ان کے بہترین جذبات کو اپیل کرنے کے سعی بلیغ کی تو سیاسی وحدت قائم کرنے کے لیے میدان ہموار ہو گیا۔ مدینے کی آبادی کی جملہ عناصر کو سمجھنا، ان کے مفاد اور مسائل کا شعور حاصل کرنا، ان کی نفسیات کو مناسب رخ پر ڈھالنا اور پھر عظیم سیاسی کارنامے کو بہت ہی کم مدت میں سر انجام دے لینا محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی عظمت سے ہمیں مرعوب کر دیتا ہے۔ ناظرین، مسلم جماعت جو اعتقاداً اور اخلاقاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے تحت انتہائی مضبوط تنظیم رکھتی تھی، اور پھر بیعت عقبہ نے اسے ایک سیاسی انقلابی پارٹی کی حیثیت بھی دے دی تھی، نیز یہ اپنی اصولی دعوت کے زور سے نشوما پانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ اس نے مدینے میں سیاسی لحاظ سے مرکزی اہمیت حاصل کر لی۔ انصار کے قبائل میں نہ کوئی جوابی نظریہ یا رد عمل موجود تھا اور نہ کوئی مقابل کی مثبت یا منفی ذہن کی قیادت، کیونکہ ان کے سرداروں کی بیشتر تعداد پہلی اسلامی تحریک کی طرف کھینچائی تھی۔ ان کے اندر کے مشرک اور یہودی افراد اچھی خاصی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود کوئی مخالفانہ حرکت نہیں، بلکہ پرسکون تھے اور سیاسی حیثیت سے سرکردہ مسلم عناصر کے پیچھے چلنے والے تھے۔ یوں بھی کوئی یکا دکا عرب یا یہودی قبیلہ بھی مسلم جماعت کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتا تھا۔ مدینے کی آبادی کے عناصر کی یہ ترتیب حضور اکرم کے نقشہ کار کے لیے بالکل سازگار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مسائل سے فارغ ہوتی ہی چند ماہ کے اندر ہیئت سیاسیہ کی تشکیل کر لی۔ مذکورہ بالا معاہدہ جو یورپین مستشرقین کے تجزیے کے مطابق 53 دفعات پر مشتمل ہے، تاریخی ریکارڈ کی بنا پر اس معاہدے کے متعلق ایک اختلاف یہ ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے پوری دستاویز کی ہجری میں لکھا جانا بیان کیا ہے، یعنی پوری دستاویز کو ایک ہجری میں لکھا جانا بیان کیا، اور بعض نے تحقیقی رائے یہ بھی دی ہے کہ اس کا ایک حصہ ایک ہجری کا ہے اور دوسرا حصہ اس میں غزوہ بدر کے بعد شامل کیا گیا ہے۔ یعنی مغربی تقسیم کے مطابق دفعات 1 تا 23 اور 24 تا 47 دو الگ الگ حصے ہیں۔ اگر اس دوسری رائے کو قبول کر لیں تو اس صورت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت کار فرما نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہاجرین اور جملہ انصار، مسلم پلس غیر مسلم پر مشتمل ہیئت سیاسیہ کی تشکیل کر دی۔ اس کی وجود میں آ جانے کے بعد یہودی قبائل نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہوئے کمزور اور معرض خطر میں محسوس کیا ہوگا، کیونکہ سیاسی لحاظ سے وہ بالکل ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے مسلم طاقت کو میدان بدر سے اپنی توقعات کے خلاف فاتح بن کر نکلتے دیکھا ہوگا تو انہیں فکر ہوئی ہوگی کہ ہم کو بر وقت مدینے کی ہیئت سیاسیہ میں اپنی جگہ بنا لینی چاہیے تھی۔ یہ دستوری دستاویز جس کی نظیر بقول ڈاکٹر حمید اللہ پہلی کی تاریخ میں قطعاً نہیں مل سکی، اعلیٰ درجے کی سیاسی سلیقے سے لکھی گئی ہے، نہایت محتاط دستاویزی زبان میں ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلوبہ نظریاتی و سیاسی اقدار کو مختلف عناصر سے تسلیم کرایا ہے۔ یہ مناسب موقع ہے کہ اس دستاویز کے اہم ترین مندرجات پر نگاہ ڈالیں تاکہ اس کی سیاسی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کیا جا سکے۔ چونکہ ہمارا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس دستاویز کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔